یہ قابل برداشت نہیں. ان لوگوں سے کہہ دینا چاہتے ہیں کہ سن لو، اگر مسلمانوں کی موب لنچنگ کرو گے ہم خاموشی کے ساتھ، اگر ہمارا گھر توڑو گے ہم خاموشی کے ساتھ، ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلاؤ گے ہم خاموشی کے ساتھ صبر کر لیں. لیکن یاد رکھو، اگر ہمارے نبی کی شان میں توہین کرو گے، اگر ہمارے نبی کی توہین کرو گے، اگر ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرو گے تو ہم مسلمان اس کو کبھی مان نہیں لیں گے، ہم مسلمان اس کو قبول نہیں کر لیں گے. بولیے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله. اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے نہایت ہی معزز و محترم علماء دین و اراکین جلسہ، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگان قوم ملت، محترم سامعین، یہ پہلی مرتبہ آپ لوگوں کی اس سرزمین پر یا آپ کے اس گاؤں گوریا پر پہلی مرتبہ میری حاضری ہوئی ہے. لیکن آتے سمے تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا کہ اس مضمون کے اوپر بولوں یا اس مضمون کے اوپر بولوں، کس مضمون پر بولوں. ایک مضمون بھی اپنے ذہن میں فٹ کیا تھا کہ اس کے اوپر بولنا ہے، لیکن حالات اور پرستھتی اور ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں آپ لوگوں کے سامنے زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہ کر کے بس چند موٹی موٹی باتیں مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے، کیونکہ ابھی رات کے 2 بج رہے ہیں، 1 گھنٹہ کے بعد فجر کی اذان بھی ہے
اس لیے میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر آپ کے سامنے نہیں کروں گا، بس چند موٹی باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اس امید کے ساتھ، اس گزارش کے ساتھ کہ آپ لوگ کانسنٹریٹ کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ آپ لوگ میری باتوں کو سنیں گے اور سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم سامعین، ہم اور آپ مسلمان ہیں، بہت ہی آسانی سے آپ میری بات کو سمجھیے، زندگی بھر کام آئے گا انشاءاللہ۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ پر یہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ پتہ ہے آپ کو کہ ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کے اندر کنتم خیر امتن کے لقب سے سرفراز کیا گیا ہے۔ ہم سے اور آپ سے کہا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، دنیا کے اندر تم سب سے بہترین لوگ ہو، دنیا کے اندر تم سب سے عزت والے لوگ ہو، یعنی دنیا کے اندر تم سے بہترین لوگ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتے، تم سب سے بہترین کمیونٹی کے ماننے والے لوگ ہو، ہم کو سب سے بہترین کہا گیا ہے۔ کنتم خیر امتن کے لقب سے سرفراز کیا گیا ہے، اور کس نے کیا؟ کسی نیتا نے نہیں، کس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان راستے سے گزرتا تھا، اگر کوئی مسلمان راستے سے جاتا تھا اور لوگوں کی نظر اس کے اوپر پڑتی تو لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے، عزت کی نگاہوں سے اس کی طرف تاکتے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، آج ہماری عزت کہاں چلی گئی؟ آج ہمارا مقام کہاں چلا گیا؟ آج ہماری ویلو کہاں چلی گئی کہ آج ہم جیسے اور آپ جیسے مسلمانوں کو عزت کی نگاہوں سے دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آج ہماری عزت اور ویلو تو یہ ہے کہ کوئی گٹکا کھا کر، رجنی گندھا، بمل کھا کر، جردہ دے کر، پان کھا کر ہمارے چہروں پر کوئی تھوکنا بھی آج گوارا نہیں کرتا۔ آج ہماری یہ حیثیت اور یہ ویلو ہو گئی میرے بھائیوں۔ اگر ایک بات کہوں تو بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی کوئی ویلو نہیں ہے، آج مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں۔ کیا میں غلط بول رہا ہوں؟ میں غلط بول رہا ہوں؟ آج حالات ہمارے سامنے ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، آج ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، عالمی سطح کی بات چھوڑیے، میں عالمی سطح کی بات نہیں کرتا، میں ملکی سطح کی بات کر رہا ہوں۔ اس ہندوستان پر ذرا دیکھیے، جس ہندوستان کے اندر مسلمان برسوں سے آ رہے ہیں، جس ملک کو مسلمانوں نے اپنے خون سے سجایا ہے، جس ملک کی زمین کو مسلمانوں نے اپنے خون سے سینچا ہے، میرے پیارے ساتھیوں، جس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں پیش کی، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے علماؤں کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا، تختے دار پر لٹکا دیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اسی ملک میں آج ہمارے اور آپ کے حالات کیا ہے، ذرا دیکھیے کیا حالات ہے ہماری۔ ارے ہم ہی تھے، ہم ہی تو ہے، ہم ہی تو وہ تھے جو ہم اس ملک پر حکومت کرتے تھے، اس ملک پر راز کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کسی کی جرأت نہیں تھی، کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ کسی مسلمانوں کے سامنے اونچی آواز میں بات کرے، لیکن ہمارے حالات کیا سے کیا ہو گئی میرے بھائیوں، ہمارے حالات اور ہمارا مقام کہاں سے کہاں پہ آ گیا۔ کیوں ایسا؟ کیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیوں؟ آپ، مجھے پتا ہے آپ کے پاس کیوں کا جواب نہیں ہے، مولوی تنویر عالم آج آپ کو مختصر انداز میں کیوں کا جواب آپ کو دے کر جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں زیادہ نقشہ نہیں کھینچوں گا، زیادہ تصویر کشی میں اس کے اوپر نہیں کروں گا کہ آج بھارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بابری مسجد توڑی گئی ہماری، ہم نے سب نے دیکھا، بابری مسجد کی رائے، سپریم کورٹ کی رائے آئی، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، ہم نے مان لیا بابری مسجد کے بارے میں ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ابھی ان لوگوں نے پھر سے نئے طریقے سے سازش کے ساتھ اور پلاننگ کے ساتھ
हमारी मस्जिदों को हथियाने की कोशिश करते हैं और पता नहीं हमारी मस्जिदों से शिवलिंग निकल जाता है। भाई उन लोगों का शिवलिंग से इतना नाता है कि हमारी मस्जिदों से ही शिवलिंग निकलता है। मेरे प्यारे साथियों, इसके ऊपर भी नहीं बोलना। अगर ज्यादा कुछ बोलूंगा, यार मौलाना तनवीर आलम भड़काऊ भाषण देते हैं, मौलाना तनवीर आलम हिंदू के खिलाफ बोलते हैं, जाओ इनको सलाखों के अंदर डाल दो। आज तो यही कुछ हो रहा है। अगर मैं हक बोलूंगा ना तो मुझे सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा, हक बोलूंगा मुझे बैंड लगा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं हक बोल रहा हूं। हक नहीं बोल सकते साहब, हम मुसलमान हैं, हमें मारा जाएगा, हमारे ऊपर जुल्म किया जाएगा, हमारे ऊपर अत्याचार किया जाएगा, हमारी मॉब लिंचिंग होगी, लेकिन हम हक नहीं बोल सकते। अगर हक बोलेंगे तो हम भड़काऊ भाषण देने वाले हो जाएंगे, हेट स्पीच देने वाले बन जाएंगे और हमको बांग्लादेशी कहकर, आतंकवाद कहकर और दहशतगर्द कहकर हमको सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, मुझे कुछ नहीं बताना है ज्यादा, लेकिन आज जुल्म की इंतहा हद से आगे बढ़ रही है। मेरे प्यारे, जुल्म हद से आगे बढ़ रहा है। आज देखिए 2-3 दिन की बात है, वो क्या नाम है, आप लोगों ने सुना होगा, क्या नाम है उनका, एक बीजेपी के एक प्रवक्ता, मैं नाम लेकर बता के जा रहा हूं क्योंकि मैं इनसे नहीं डरता, ना मैं इनके बात का खाता हूं, ना मैं इनकी चापलूसी करता हूं, ना इनके देन पर मैं चलता हूं। मैं तो डरता हूं, बस अल्लाह से डरता हूं, इसलिए नाम लेकर मैं आपके सामने बता कर जा रहा हूं, क्योंकि ये काबिल बर्दाश्त नहीं, ये काबिल बर्दाश्त नहीं। उन लोगों से कह देना चाहते हैं कि सुन लो साहब, अगर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करोगे हम खामोशी के साथ सब्र कर लेंगे, अगर हमारा घर तोड़ोगे हम खामोशी के साथ सब्र कर लेंगे, हमारे घरों पर बुलडोजर चलाओगे हम खामोशी के साथ सब्र कर लेंगे। लेकिन याद रखो, अगर हमारे नबी की शान में तौहीन करोगे, अगर हमारे नबी की तौहीन करोगे, अगर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करोगे, तो हम मुसलमान इसको कभी मान नहीं लेंगे, हम मुसलमान इसको कबूल नहीं कर लेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भाई आवाज तो उठाइए कम से कम, ताकि उनको पता भी चले कि भारत के मुसलमान रात के 2 बजे भी नहीं सोते, जागे हुए रहते हैं, ताकि उनको पता भी तो चले। मेरे प्यारे साथियों, वक्त हो रहा है, मुझे अपने पॉइंट की तरफ आना है। तो जो मैं बता रहा था, एक बीजेपी के एक प्रवक्ता है, उस प्रवक्ता का नाम क्या पता है? उसका नाम है नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा, उसने क्या बयान दिया आपको पता है? उसने मेरे नबी की शान में कितनी गुस्ताखी की आपको पता है? ये नुपुर शर्मा ने हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको हम और आप अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं, जिससे हम और आप अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपने बाप से भी ज्यादा, अपनी माँ से भी ज्यादा, पूरी दुनिया से ज्यादा हम नबी से मोहब्बत करते हैं। लेकिन आज मेरे प्यारे साथियों, इसी भारत के अंदर बीजेपी सरकार, बीजेपी पार्टी के एक प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने नबी को लेकर और नबी की बीबी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर मेरे प्यारे साथियों बहुत ही भद्दी कमेंट किए, बहुत ही भद्दी कमेंट। क्या बताया है मैं अपनी जबान से उसको निकाल भी नहीं सकता, अपनी जबान से मैं कह भी नहीं सकता कि नुपुर शर्मा ने नबी के ताल्लुक से और क्या बोलता है, नबी की बीबी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक से क्या बोली है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे बहुत सारे हिंदू भाई उनके समर्थन में आते हैं। हिंदू तो नहीं कहूँगा, वो जो गोडसे के चमचे हैं, आरएसएस और बीजेपी के जो चमचे हैं, चमचागिरी करते हैं, इन लोगों ने नुपुर शर्मा का सपोर्ट करते हुए कहा कि हाँ नबी ने ऐसा क्या, नबी ने ऐसा क्या। लेकिन उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ चैलेंज के तौर पर। मैं ज़्यादा कहीं पर चैलेंज नहीं करता, लेकिन जब अपनों की बात आती है तो मैं चैलेंज करता हूँ। जब अपनों की बात आती है, जब इस्लाम की बात आती है, जब शरीयत की बात आती है, जब कुरान और हदीस की बात आती है, जब नबी की बात आती है, तो मैं चैलेंज करता हूं। मेरे नबी ने छोटी उम्र में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शादी किए, तो जिसको लेकर आज वो लोग मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। मैं एक एक हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूं कि चलो बताओ कि आज तुम जिसको पुरुषोत्तम का दर्जा दिए हो, जिनको तुम भगवान कहते हो, नाम क्या है उनका? रामचंद्र जी। रामचंद्र जी, इसने सीता जी से जो शादी किए थे, सीता जी से जो विवाह किए थे, तो सीता जी की उम्र क्या थी मुझे बताओ। चलो आओ, नबी ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को यानी 55 की उम्र में शादी की, तो
तो आज तुमने नबी के शान में गुस्ताखी की और नबी को अय्यास बताया, इसको बलात्कार बताया। पर मुझे तुम बताओ कि तुमने जिसको भगवान का दर्जा दिया, तुमने जिसको पुरुषोत्तम का दर्जा दिया, जिनको तुमने महान पुरुष के खिताब से यानी लक़ब से जिसको तुमने लक़ब दिया, बताओ कि रामचंद्र जी ने सीता जी को कितने साल में विवाह किए थे, यानी रामचंद्र जी की उम्र क्या थी और सीता जी की उम्र क्या थी, बताओ। मेरे प्यारे साथी वो नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? रामायण गीता थोड़ी ना पढ़ते हैं, वो तो गोमूत्र पीते हैं, गोबर लगाते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, 2-4 बातें सीख लेते हैं, वही टीवी डिबेट में आकर बोलना शुरू कर देते, मुसलमान ऐसा है, नबी ऐसा है, ऐसा 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 है, बोलना शुरू कर देता। आपको पता है, एक जानकारी मैं आपको देकर जा रहा हूँ, फिर अपने पॉइंट की तरफ आपको लेकर आ रहा हूँ। आज नबी ने देखिए हजरत आयशा से 6 साल की उम्र में या 7 साल की उम्र में शादी की। हजरत आयशा की उम्र इतनी थी तो उन लोगों ने आज नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे, इसको बलात्कार बता रहे और पता नहीं क्या अय्याज बता रहे, पता नहीं क्या क्या बता रहे। लेकिन आपको पता है, जब रामचंद्र जी ने सीता जी से विवाह किया था तो उस वक्त रामायण के मुताबिक मैं बता के दार उठाइए रामायण, अगर रामायण में अगर ये चीज मौजूद नहीं है, अगर तुम ये साबित कर दो कि मौलाना तनवीर आलम आप गलत बोल रहे हो, मैं अपनी गर्दन कटाने को तैयार हूं। लाओ मेरे सामने रामायण, मैं तुमको दिखाता हूं कि सीता जी की उम्र क्या थी और रामचंद्र जी की उम्र क्या थी। आपको पता है सीता जी की उम्र क्या थी? सीता जी की उम्र 6 साल थी और रामचंद्र जी की उम्र 13 साल थी। बताओ, इन्हें भी अय्याज बताओ। अगर माँ का दूध पिए हो, जिस तरह हमारे नबी को अय्याज बताते हो, भगवान श्री राम को भी अय्याज बताओ, तब ना मानूं कि तुमने बाप का दूध पिया है या माँ का दूध पिया है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों नहीं बताएंगे, क्यों? वो उनके भगवान हैं, वो नबी थोड़ी ना है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हालात है। आज कोई भी हमारी मस्जिदों को तोड़ दे, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर दे, मुसलमानों की मॉबलिंग चिंग कर दे, किधर मैं आपको लेकर जाऊं? मेरे प्यारे साथियों, एक की बात और मुद्दा बात ये है कि दिन दिन हमारे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ यानी तोड़ा जा रहा है और हमारे प्रति जुल्म बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? अब आइए मैं आपको कुरान और हदीस की तरफ लेकर आना चाहता हूँ। वजह क्या है? वजह ज़रा देखिए। आज आप गांव का नाम क्या? गरैया के मुसलमान चाय की दुकानों पर बैठकर तबसरा करते हैं, चर्चा करते हैं आपस में, यार क्या बात है, हमारे ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही है, हमारे घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्या बात है? तो कोई कहते हैं यार बीजेपी की सरकार है इसलिए ऐसा हो रहा है, अगर बीजेपी की सरकार हट जाएगी तो हमें इज्जत मिल जाएगी। नहीं, पता है क्यों ऐसी हालात है? मेरे प्यारे साथियों, जब हमने और आपने, गौर कीजिए मेरी बातों को, जिंदगी भर काम आएगी ये बात इंशाअल्लाह। जब हमने और आपने अपने दामन को गुनाहों से पुर कर लिया तो अल्लाह ने जुल्म को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। बात समझ में आई? जब हमने नबी का तरीका छोड़ दिया, जब हमने और आपने कुरान व हदीस के रास्ते पर जिंदगी गुजारना छोड़ दिया, तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर और आपके ऊपर जुल्म को मुसल्लत कर दिया और इस जिल्लत को हमारे ऊपर आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया। आइए वाक़या मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। अरे भारत के मुसलमानों सुनो, अरे लोगों, आज तुम्हारे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तो आज तुम लोग किसी विशेष और खास पार्टी को जिम्मेदार करार दे रहे हो। लेकिन सुनो, इसी तरह इस दुनिया के अंदर इतिहास उठाकर पढ़िए, हिस्ट्री उठाकर पढ़िए, तो आपको पता चलेगा एक बड़ा जालिम बादशाह था, बड़ा जालिम। ये चाय वाला उसके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं उसके सामने, इतना बड़ा जालिम था। नाम क्या था? उनका नाम हज्जाज बिन यूसुफ था। ऐ लोगों, हज्जाज बिन यूसुफ अपने लोगों के ऊपर, अपनी रियाया के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म सितम क्या करता था, उनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ा करता था। एक दिन क्या हुआ, उस दौर में कुछ लोग इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास शिकायत लेकर आते हैं और कहते हैं कि इमाम साहब, ये हज्जाज बिन यूसुफ हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, ये हज्जाज बिन यूसुफ हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, ये हज्जाज बिन यूसुफ के जुल्म की इंतहा हो गई है, इमाम साहब आप ही कुछ कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, ये वाकया मैं आपके सामने क्यों बता रहा हूँ, आइए मैं आपको जवाब देकर जाता हूँ।
میرے پیارے ساتھیوں، آج سے 1000 برس پہلے، 500 برس پہلے، 600 برس پہلے وہ حجاج بن یوسف جب ان لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا تھا، لوگوں کے اوپر اتیاچار کر رہا تھا، اور لوگ جب شکایت لے کر امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے تو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، اور آج وہی جواب مولوی تنویر عالم بھارت کے مسلمانوں کو دے کر جا رہا ہے۔ آج وہی جواب مولوی تنویر عالم کٹیہار کے ان مسلمانوں کو دے کر جا رہا ہے، گوریا کے ان مسلمانوں کو دے کر جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اے لوگوں، آج حجاج بن یوسف تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے، تمہارے اوپر انیائی کر رہا ہے، تمہارے اوپر اتیاچار کر رہا ہے، تو تم لوگ شکایت لے کر میرے پاس آئے ہو۔ لیکن سنو، اگر آج حجاج بن یوسف تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے، انیائی کر رہا ہے، اتیاچار کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کی وجہ سے اور تمہاری معصیتوں کی وجہ سے حجاج بن یوسف جیسا ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حجاج بن یوسف کو اللہ نے تمہارے اوپر، ظالم بادشاہ کو اللہ نے تمہارے اوپر اس لیے مسلط کیا ہے کیونکہ تم نے اپنے دامن کو گناہوں سے بھر لیا ہے، اور تم نے اپنے دامن کو گناہوں سے پر کر لیا ہے میرے پیارے ساتھ۔ اس لیے بھارت میں ہماری جو حالات ہے نا، اس حالات کا رونے کا ہمیں کوئی حق اور کوئی ادھیکار نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ یہ حالات اس لیے ہمارے اوپر آئی ہے کیونکہ ہم نے اور آپ نے اپنے دامن کو گناہوں سے اور اپنے دامن کو معصیتوں سے میرے بھائیوں ہم نے اور آپ نے بھر لیا ہے۔ آئیے وہ حدیث بھی سناتا جاؤں، ظالم بادشاہ کو اللہ نے ہمارے اوپر کیوں مسلط کیا۔ وہ حدیث کا حوالہ یاد رکھیے، امام ابو داؤد کتاب البیوع کے اندر اس حدیث کو لاتے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا۔ مودی کی سرکار 2014 کے بعد آئی، لیکن نبی نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا۔ کیا بیان فرمایا تھا؟ اذا تبايعتم بالعنا واخذتم اذناب البقر ورديتم بالزرع وتركتم الجهاد وسلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے گوریا کے مسلمانوں، اے کٹیہار کے مسلمانوں، جب تم بیع اینا کرنے لگو گے، بیع اینا یعنی دھوکہ دڑی کا کاروبار کرنے لگو گے، اپنے بزنس میں بےایمانی کرنے لگو گے۔ اور کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا تھا، تم دنیا کی کھیتی باڑی سے راضی ہو جاؤ گے، یعنی دنیا کے سامان سے، دولت سے، پراپرٹی سے تم راضی ہو جاؤ گے۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلًا، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا، یعنی تمہیں بے عزت کر دے گا۔ جہاں جاؤ گے لات کھاؤ گے، جہاں جاؤ گے جوتوں سے تمہارا سواگت کیا جائے گا، جوتوں کا ہار لٹکا کر تمہارے گلوں میں تم کو ویلکم کیا جائے گا، تمہاری کوئی ویلو نہیں رہے گی، کوئی عزت نہیں رہے گی۔ کب؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایسی یعنی صفت تمہارے اندر آ جائیں گی، جب ایسی خرابیاں تمہارے اندر آ جائیں گی۔ پھر اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ سن لو اس حدیث کو، لا ينزعه، اس وقت تک نا تم کو عزت نہیں ملے گی۔ کب تلک عزت نہیں ملے گی؟ الیکشن کے ٹائم میں نے آپ ہی کے قریب میں ایک جگہ پر یہ مثال بھی میں نے دیا تھا کہ الیکشن کے ٹائم میں کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جو نیم پلیٹ ہوتے ہیں، اس کو لوگوں کے پاس لے کر جاتے ہیں، صاحب اس کو ووٹ کرنا، اس کو ووٹ کرو گے، اگر یہ جیت جائے گا تو پھر سلامت رہو گے، صحیح سالم رہو گے، اگر اس کو ووٹ نہیں کرو گے، اس کی سرکار آ جائے گی تو پھر تمہاری حجامت بن جائے گی، ایک ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، عجیب طرح کی بات کرتے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سرکار بدل دیں گے تو ہماری حالات بدل جائے گی،
ہم سرکار بدل دیں گے تو ہمیں عزت مل جائے گی، ہم سرکار بدل دیں گے تو ہماری کھوئی ہوئی عزت ہمیں واپس مل جائے گی، یہ سوچ ہم اور آپ رکھتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی نے بیان فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، جتنا چاہے تم سرکاریں بدل لو، جتنا چاہے تم سرکاریں بدل لو، سرکاریں آئیں گی سرکاریں جائیں گی، لیکن تمہاری حالات نہیں بدلیں گی۔ اے مسلمانوں، سرکار بدل کر تم اپنی حالات کو تبدیل نہیں کر سکتے ہو، سرکار بدل کر تم اپنی حالات کو بدل نہیں سکتے ہو۔ کب تلک؟ حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم دین کی طرف پلٹ کر نہیں آ جاؤ گے، جب تک تم دین کی طرف پھیر کر نہیں آ جاؤ گے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اور آپ اپنی حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر ہم اور آپ اپنی عزت کھوئی ہوئی عزت کو واپس پانا چاہتے ہیں، کہ اس کے لیے شرط ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ کو حتی ترجعوا الی دینکم، دین کی طرف پلٹ کر آنا ہوگا، دین کی طرف پھیر کر آنا ہوگا۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، انشاءاللہ اگر بھارت کے مسلمان اگر قرآن اور حدیث کی طرف پلٹ آئے، اگر بھارت کے مسلمان دین کی طرف پلٹ آئے، تو انشاءاللہ الکھوئی ہوئی عزت مسلمانوں کو واپس مل جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ دین کی طرف پلٹ آئے، قرآن اور حدیث کی طرف پلٹ آئے۔ پلٹ آنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن آپ کو جیسا جو راستہ دکھائے آپ اس راستے پر چلے، حدیث جو راستہ آپ کو دکھائے آپ اس راستے پر چلے، انشاءاللہ پھر آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے، آئیے اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے، ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پڑھ کر چلا جاتا ہوں۔ اے لوگو، تو جو میں بول رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اس کا معنی جانتے ہیں؟ اس کا معنی ہوتا ہے کہ آج ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، لوگوں میں تمہیں نا تمہارے کرموں کا مزہ چکھا رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ اے بھارت کے مسلمانوں، میں تمہیں تمہارے کرموں کا مزہ چکھا رہا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ تم دین کی طرف پلٹ کر آ جاؤ، تاکہ تم دین کی طرف پلٹ کر آ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کسی اور جگہ پر بیان فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں، جب تمہارے پاس کسی قسم کی تکلیف آئے، جب تمہارے پاس کسی قسم کی پریشانی آئے، جب تمہارے پاس کسی قسم کی آفتیں آئے، تو تم سمجھ لینا کہ یہ تمہارے کرموں کا پھل ہے، یہ تمہارے کرموں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو اس سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ جب تک ہم اور آپ اپنے دامن کو پاک صاف نہیں کریں گے، ہم اپنے دامن سے گناہوں کو نہیں ہٹائیں گے، گناہوں کا دھبا کو نہیں دھوئیں گے، میرے پیارے ساتھیوں، تب تک ہم اور آپ عزت نہیں پا سکتے ہیں۔ اس لیے بارہا میں آپ سے یہی پیغام اور لاسٹ کے ٹائم میں یہی میسج دے کر جا رہا ہوں کہ مسلمانوں، جو ہوا سو ہوا، بند کیجئے۔ چلیے، آپ سے گناہ ہو گیا اس کو ہٹائیے، آپ نے جو کر لیا سو کر لیا، آپ اس کو ہٹائیے، لیکن آج سے آپ یہ عہد کیجئے، آج سے آپ یہ وعدہ کیجئے، اور یہ عہد کر کے، یہ وعدہ کر کے آپ یہاں سے اٹھئے کہ آج کے بعد جب تک زندہ رہوں گا اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، جب تک زندہ رہوں گا قرآن اور حدیث سے اعراض نہیں کروں گا، جب تک زندہ رہوں گا اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقے پر زندگی گزاروں گا۔ بولی انشاءاللہ، بولی انشاءاللہ۔ یہی ایک راستہ ہے میرے پیارے ساتھ، یہی ایک راستہ ہے، ابھی بھی وقت ہے، آپ گناہوں سے بچ جائیے۔ لیکن ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچے تو کیسے بچے؟ ہم گناہوں سے بچے تو کیسے بچے؟ اب دیکھیے نا، ہمارے کٹیہار میں بھی تو کٹیہاری کا ہوں، ہمارے کٹیہار میں ہر رات کہیں نہ کہیں جلسہ ہوتا ہے، ہر رات کہیں نہ کہیں جلسہ ہوتا ہے، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کی محفلیں سجائی جاتی ہے، وہ دور دراز سے علماء کرام آتے ہیں، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر گلا فار کر چیخ کر چلا کر تقریر کرتے ہیں۔ ہم اور آپ پوری رات بیٹھ کر علماؤں کی زبان سے قرآن اور حدیث کی باتیں سنتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اور آپ گناہوں سے نہیں بچتے، اس کے باوجود بھی نہیں بچتے۔ جتنا جلسہ سنتے ہیں، جتنا قرآن اور حدیث کی باتیں سنتے ہیں، اتنے ہی ہم اور آپ گناہوں کے قریب جاتے ہیں، اتنے ہی ہم اور آپ برائی کے قریب جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن اور حدیث کی باتیں تو سنتے ہیں، لیکن ہم اور آپ گناہوں سے نہیں بچ پاتے ہیں۔ آئیے
دو چیزیں میں آپ کو بتا کر جاؤں گا. یہ دو چیزیں آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے انشاءاللہ تعالی. اگر یہ دو چیزیں آپ اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو آپ گناہوں سے بچ جائیں گے. دو چیزوں میں سے ایک چیز ہے فکر آخرت. فکر آخرت. یہ فکر آخرت کیا ہے؟ فکر آخرت کا معنی ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں جو بھی کچھ کر رہے ہیں کل قیامت کے دن اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو دینا ہے. اگر رات کے اندھیرے میں، رات کے 12 بجے، رات کے 2 بجے تنہائی میں، بھیڑ میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، بس اتنا یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر جب کل آپ کی موت ہو جائے گی تو پھر مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو اس کا جواب دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں اس کا جواب رکھنا ہے. اگر یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی تبھی آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں، ورنہ آپ گناہوں سے نہیں بچ سکتے ہیں. اس لیے 4 چیزیں اس پوائنٹ کے اوپر 4 چیزیں آپ یاد رکھیے. پہلی چیز، آپ کو نا دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا. یہ دنیا چھوڑ کر آپ کو جانا پڑے گا. جس دنیا میں جینے کے لیے آپ گناہ کر رہے ہیں نا، یہ دنیا چھوڑ کر آپ کو جانا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 95 185 نمبر آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے. 4 چیزیں بہت ہی شارٹ کٹ میں آپ کے سامنے بتا کر جا رہا ہوں. پہلی چیز، اے لوگو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہوگا. اے لوگو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہوگا. یہ دنیا چھوڑ کر ہر انسان کو جانا پڑے گا، یعنی ہر انسان کے پاس موت آئے گی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہوگا. اچھا یہ بولیے، آپ کے گاؤں میں موت آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ موت آتی ہے. آپ کے یہاں پہ لوگ مرتے ہیں؟ بے شک لوگ مرتے ہیں. تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہوگا. ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا. کوئی بھی انسان ہے نا، چاہے مولوی تنویر ہو یا آپ ہو. اور آپ سوچ کر بھی دیکھیے کہ جب آپ آئیں، آپ کے گاؤں میں کتنے لوگ زندہ تھے، آج وہ لوگ اس دنیا میں زندہ نہیں ہے. آپ کے والد زندہ تھے، آج والد زندہ نہیں ہے. ماں زندہ تھی، آج ماں زندہ نہیں ہے. تو اسی طرح نا، جس طرح آپ کے والد دنیا چھوڑ کر گئے، آپ کے نانا دنیا چھوڑ کر گئے، آپ کی نانی دنیا چھوڑ کر گئی، اسی طرح آپ کو بھی دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا. اس لیے یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ موت آئے گی اور ہمیں مرنا ہوگا، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان موت سے نہیں بچ سکتا. الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ. موت تو سب کے پاس آئے گی، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا.